شکر اور سجدہ تشکر کیا جائے۔ پروردگار کا فرمان ہے جب میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے تو ہم اور اضافہ کرتے ہیں، اور ترقی دے دیتے ہیں، اور بڑھاوا عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، لہذا پروردگار نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے، بندگی کرنے والے۔ تیسری صفت فرمایا الحامدون۔ کیا فرمایا؟ الحامدون۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی پاکی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتا ہے، اللہ کی خوبیوں کے زیادہ سے زیادہ بیان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب جس حال میں ہیں یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں انسانی شکل و صورت عطا کیا ہے، یہ سب مہربانی اللہ کی ہے، یہ کرم فرمائی اللہ رب العزت کی ہے۔ نہ ہمارے ماں باپ نے اللہ سے درخواست کرنے کے لیے گئے کہ فلاں ہمارے گھر میں پیدا کرنے کے لیے، یا ہمارے گھر میں مسلمان بنا کر کے پیدا کیجیے، تو اللہ نے کرم فرمایا، مہربانی کی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر پیدا کیا، جس کے امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف بھی مانگے یہ ساری نعمت اللہ نے ہمیں دے دیا، تو عقلی تقاضا ہے اللہ کی تعریف کیا جائے، اللہ کے حمد و ثنا کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کیا جائے کہ اللہ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے تو اللہ کا فرشتہ آ کر اس کے گھر کے سامنے لکھ جاتا تھا کہ یہ فلاں شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، اور صبح ہو کر کے اس کی رسوائی ہوتی تھی، لوگ اس کو لعن طعن کرتے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ اکبر، لوگ ہمیں دیندار سمجھیں، لوگ ہمیں بزرگ سمجھیں، لوگ ہمیں متقی سمجھیں، لیکن ہم کیا ہیں ہمیں معلوم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اپنی اپنی حالت کو، اپنی اپنی کیفیت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے، اللہ نے ہمیں لوگوں کے درمیان میں ایک وقار دیا ہے، ایک مقام دیا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلے زمانے میں کیا تھا کہ اگر نجاست کہیں لگ گئی تو اس جگہ کو کاٹ کے ہٹائیے تبھی جا کر کے وہ جگہ پاک ہو۔ لیکن آپ امت محمدیہ میں اللہ نے کتنا چھوٹ دے دیا کہ آپ اس کو رگڑ دیجئے، پانی سے دھل دیجئے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ کرم فرمائی ہے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے زمانے میں لوگوں نے ایک گناہ کیا تو اللہ نے اس کی شکلیں بدل ڈالی، اللہ نے اس کی صورتوں کو مس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ جو ہے مچھلی کا دل دادا تھے، مچھلی پکڑا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے جانب سے امتحان اور آزمائش کا دن تھا۔ لوگوں نے ہیلہ بازی کیا، لوگوں نے بہانے تلاشے اور مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اس سے نہ رک کر کے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت کا غضب میں وجود میں آیا اور فرما دیا کہ تم سب کے سب بندر بن جاؤ۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کونو قردۃ خاسئین۔ پروردگار نے للکار دیا اور ظالموں تم سب کے سب بندر بن جاؤ۔ شام میں سوئے اچھی شکل لے کر کے، اچھی صورت لے کر کے، صبح میں اٹھتے ہیں شکلیں بدلی ہوئی ہے، صورت مسخ ہوا ہے، ایک دوسرے کی شناخت ختم ہو گئی۔
ایک دوسرے پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، ارے اپنی شکل دیکھو، وہ کہہ رہے اپنی شکل دیکھو۔ لیکن اللہ رب العزت، ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر اللہ کا حکم توڑتے ہیں، پھر بھی اچھی شکل دیا، اچھی صورت دیا، وقار دیا، عزت دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اگر آج اس کے اوپر بھی ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا نہیں کریں گے، تو میرے دوستو بزرگو، پھر ہم سے نمک حرام اور کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا الصائحون، فرمایا مومن وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے میرے دوستو بزرگو، یہ پاکی صفائی کے لیے یہ مہینہ عطا کیا پروردگار نے۔ پورے 11 سال ہم گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا لیے، گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا کر لیا، سیاہ کر لیا۔ اس کی صفائی کے لیے اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگا دیے جاتے ہیں، اور وہ نقطہ پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں پروردگار نے فرمایا انہم کانوا قوما امین، فرمایا وہ لوگ اندھے لوگ تھے، وہ قوم اندھی تھی، پروردگار نے ان کو نشانیاں دکھلا دیا، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہدایت قبول نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی برادری میں، کسی بھی سماج میں سب کے سب اندھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو اندھا کر کر کے خطاب فرمایا انہم کانوا قوما امین،